والے ہیں یا انہاں درباراں تے ونجن والے ہیں جتھے صرف اللہ اللہ پڑھیا ویندا ہے تے اللہ اللہ سنیا واسطے انہاں نوں لمبی سمجھاون دی لوڑ کوئی نہیں، بس اتنا واسطے تے اتنا ہی کافی ہے کہ جڑے او طالب حق ہوندے نا اور جدن طالب حق ہوندے انہاں دی مجلس خاص ہوندی ہے، اس مجلس خاص وچ انج دا ترجمہ کردے اس میں اللہ تو شروع کردے ہیں جس وچ رحمان اور رحیم پوشیدہ ہیں۔ ان لفظ پوشیدہ جڑی میں گل آکھی ہے نا، جڑے علماء کرام ہیں سمجھ بیٹھے ہو سن کہ جڑے سونے نے حدیث قدسی بیان کیتی ہے نا کہ کملی والے نے ارشاد فرمایا کہ میرا رب فرماندا ہے میں تو چھپیا ہویا خزانہ ہم نہیں ذرا ہن ذرا دب تے بول سو سبحان اللہ۔ حدیث قدسی ہے کہ سونا فرماندا ہے کہ میں میرا رب فرماندا ہے میں چھپیا ہویا خزانہ ہم، پس میں چاہندا ہم کہ میں پہچانیا جاواں، پھر میں اور ترجمہ کرن لگا صوفیاں آلہ کہ اس میں اللہ تو شروع کر دیاں جس وچ رحمان اور رحیم پوشیدہ ہیں۔ اگر رحمان اور رحیم دا خزانہ ڈھونڈنا ہوئے نا سورہ رحمان پڑھ لیا کرو۔ نہیں بالکل تہاڈی توجہ اس پاسے ہے ہی نہیں جس پاسے میں تانوں لون آنا چاہنا۔ ایک بندہ چاہندا ہے کہ میں رب دے خزانے تلاش کر لواں تے رب دے خزانے دا بھید پا لواں تے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبریون دی لوڑ کوئی نہیں، سورہ رحمان پڑھیا کر، سورہ رحمان پڑھیا کر، انہوں سمجھیا کر، اور جڑا سورہ رحمان پڑھتا ہے نا سمجھتا ہے نا اس نو رب دے خزانے دا بھید لب پوندا ہے، تو جس نو رب دے خزانے لب پوندے نا وہ اپنے کو لکات نہیں رکھدا، مخلوق وچ ونڈدا ہویا نظر آندا ہے۔ اگر ونڈے نا تو خلیفہ مجاز کتھوں ہوئے نا، نہیں ڈلی پہ گئے ہو، اگر تقسیم نہ کریں ہاں تے بھاویں کوئی جس بھی سلسلے دا ہویا نا وہ اپنے طریقت دے کدی نہ لکھاوے ہاں کہ میں خلیفہ مجاز ہاں۔ اگر خلیفہ مجاز ہے مطلب ہے کہ ان بھی حصہ لبے ہے کس وچوں اس خزانے چوں جڑا سورہ رحمان وچوں لبے آئے۔ نہیں اچھی بولو سبحان اللہ، درابی والے دب تے بولو سبحان اللہ۔ اے نعرہ سبحان اللہ ایسا ہے نا کہ جڑی زبان سبحان اللہ آکھدی رہندی ہے زبان پاک ہوندی رہندی ہے۔ میں عرض یہ کر رہا ہاں کہ اس میں اللہ ذات تو شروع کر دیں جو رحمان اور رحیم ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے۔ ان دوسری گل انج دی سمجھ لو، میں وچ ساریاں رلائی ہواں نا، میرے حضور سلطان العارفین حضرت سخی سلطان محمد باہو رحمت اللہ علیہ آپ دی تعلیمات وچ اے آپ فرماندے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت دے 99 نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ نہیں ڈھلی پہ گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید وچ اللہ رب العزت دے اے جنہیں کاٹھی کرو تو 99 نام لکھے ہوندے نا، ہاں جی وہ 99 نام لکھے ہوندے تو جڑے سر والے نات خان ہوندے نا وہ پھر 99 ناماں دا سر وچ اور ذکر کردے تے پھر ساڈے جتنے بچے ہوندے بچیاں ہوندیاں نا پھر اسے سر نال نا اسے بہانے سر دی برکت نال نا رب دے نام یاد ہو گئے۔ ایسا بھی میں ویکھیا، ایسا بھی میں ویکھیا ہے۔ بہرحال شہنشاہ فرماندے ہیں کہ اللہ رب العزت دے 99 نام ہیں، انہاں 99 ناماں وچوں سارے صفاتی ہیں 4 ذاتی ہیں، سارے صفاتی ہیں 4 ذاتی ہیں۔ یہ بھی خیال کیتا کرو کہ سارے 99 ہی نہیں ہیں۔ صاحب تفسیر ریاض القرآن مفتی محمد ریاض الدین قادری رضوی رحمت اللہ علیہ تفسیر ریاض القرآن میں نقل کردے ہیں کہ بعض علماء نے اللہ رب العزت دے 4000 ناماں دی تعداد لکھی ہے، 4000 ناماں دی تعداد، کیونکہ توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے۔ ان جس طرح نام خدا ہے، نام ازلہ بدلن لگے دے آدن خدا حافظ، جی تحصیل بدلن لگن دے آدن یونین کونسل بدلن لگن دے آدن خدا حافظ۔ کوئی بیلی لگدا جدن ٹورن لگے تو ان خدا حافظ آکھنا لے کئی ہاتھ اٹھ دیں کہ خدا حافظ، لیکن کمال دی گالے ہے اے نام خدا نہ قرآن وچ ہے نہ سیاستہ وچ ہے، یعنی کہ
نہ قرآن وچ ہے نہ جڑی حدیث مبارکہ دی متبرک کتاباں نہ بڑیاں سیاستہ وچ انہاں وچ نام خدا نہیں ہے، لیکن ہے اسے دا نام توریت وچ ہو سکتا ہے، زبور وچ ہو سکتا ہے، انجیل وچ ہو سکتا ہے اسے دا نام، لیکن انہاں 99 وچ اے نہیں ہے۔ تو عرض اے کر رہے ہاں کہ میرے شہنشاہ فرماندے ہیں سارے نام جڑے ہیں نا صفاتی ہیں، 4 نام ذاتی ہیں، 4 نام۔ پھر صوفی نے ایک اور گل بھی کیتی ہے کہ جڑا بندہ رب دے سارے ناماں دا ورد کرنا چاہے نا، ان دا دل کرے کہ میں سارے دے نام رب دے ناماں دا فیض لے لواں، تو ان تے 99 آندے یا ہور کچھ نہ ویسے ہور نہ اس کو یاد ہی کوئی نہیں، جدن یاد ہی کوئی نہیں تو پھر اس نام لمنے کیویں ہیں؟ صوفیاء فرماندے گھبریوے نہیں، پڑھ لیا کرے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو جتنے بھی رب دے صفاتی تے ذاتی نام ہیں نا انج سمجھ لے کہ سارے دا ذکر کر لیا ہے، سارے دا ذکر بولو نا، سارے دا ذکر۔ پہلے اس بسم اللہ دی تاثیر سمجھ لو، بسم اللہ شریف دی تاثیر سمجھ۔ صوفیاء فرماندن، بزرگ فرماندن کہ اگر بندہ کوئی تھکے ہارا خاندان دی کفالت کرتے وطن آوے یا دوسرے ملکہ جو واپس آوے، علامہ صدیقی صاحب تشریف لے آئے آپ دے جانشین آندے بندن، آپ حضرات وچ کوئی دبئی چوں 5 سالاں بعد 3 سالاں بعد اور سعودیہ وچوں کفالت کرتے واپس اپنے وطن لوٹ دے، یا کسی اپنے ہی کسی شہر وچ کئی مہینے بعد واپس لوٹ دینا، تھکیا ہارا ہوندا ہے، جسم بھی تھکیا ہوندا ہے، روح بھی ہوندی تھکی ہوندی، چلو یار تھکاوٹ لاون واسطے اپنے وطن چلیے، اپنے گھر چلیے، پھر جدن بھی وہ اپنے وطن لوٹدا ہے، گھر لوٹدا ہے، وطن وچوں کوئی آکھن اللہ، کوئی ویڑے چوں آکھن اللہ ایک دفعہ آکھے نا بسم اللہ، آون والے نو ایک دفعہ کوئی آگ چھوڑے نا بسم اللہ، تو یقین کرو ان دی کئی مہینے دی تھکاوٹ دور ہو ویندی ہے، ان دا جسم بھی تر و تازہ ہو ویندا ہے، تو ان دی روح بھی تر و تازہ ہو ویندی ہے۔ توجہ ہے؟ لیکن دعا کیتی کرو ساڈے بیڑیاں وچ کوئی بسم اللہ آکھن والا ہوے، توجہ ہے نا؟ او وڈگیاں ہوندیاں، او وڈگیاں ہوندیاں، وڈگے ہوندے ہیں، چاچے تائے مامے ماسیاں تے پھوپھیاں تے دادیاں ہوندیاں جڑیاں آکھدیاں ہوندیاں نا بسم اللہ میرا پتر آیا، بسم اللہ میری دھی آئی، بسم اللہ میرا چاچا آیا، میرا ماما آیا، میرا فلاں آیا، یعنی کہ نال رشتے بھی یاد کیتے ویندے، نال اپنے رب دا نام بھی لیا ویندا۔ نہیں میں کچھ جڑی گل آکھنا چاہنا درابی والے ہو، نہیں تو میں بھی شاہ جی یار آکھساں تانوں اردو دی سمجھ آندی ہے، توجہ ہے؟ غور فرماندے پیا نا؟ اس واسطے میں تہاڈی طبیعت دے مطابق اس ویلے جڑی گل پیا کردا نا، اس واسطے کردا کہ تساں بور نہ ہوو، بلکہ اپنے رب دا نام ہی لو، تے جڑے رب نے تہاڈے رشتے بنائے نا انہاں دا بھی خیال رکھو۔ حضرت صدیقی صاحب نے جدن ٹائم کیتے میں کہ کرنا کی جے درابی، میں کہ داد کے یاد آ گیا، نہیں ڈیلی پہ آ گیا، سر دبتے بولو سبحان اللہ۔ فرمایا کہ نہیں میرے تو میرے بزرگاں دا دل کردا ہے کہ میلاد بھی مناویے تو اسے غوث الورا مناویے تو اتھے مناویے جتھے ساڑھے وڈکیاں دی قبرہ ہیں۔ نہیں ڈھلی پہ آ گئے ہو، بالکل ڈھلی نہ پاؤ، اکھو سبحان اللہ۔ پھر ویکو نا اس دی برکت نہ شاہ جی نو لاہور چو سدیا گیا، میں فقیر بھی جوگی جاندہ ہون ٹھکانا ہی کوئی نہیں، کدی کدی ادھے کئیاں سنگیاں آکھے انہاں کے گھروں نسے تے نہیں وے ودے، میں کہ گھر آئے کدن ہے نسے ہو جڑے گھر آئے ہو گئے، میں کہ گھبریوا نہیں، ساڑھے سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے پہلے ہی سانو تعلیم دس چھوڑیے، دسیا ہے کہ چھوڑ مسیطہ ملہ نٹھے جدن عشق بجائی تاڑی ہو، نہیں ڈھلی بہ گیا، چھوڑ مسیطہ ملہ نٹھے جدن عشق بجائی تاڑی ہو۔ بندے پوچھ دے ہوندے ہیں ترجمہ اے کیڑی ہے، اے تاڑی کیڑی ہے، عشق کیڑا ہے، او ملہ کیڑا ہے، مسیطی کیڑا ہے؟ میں کہ ہون ویکھ لو مرید کے وچ عشق بجائی تاڑی، نہیں ڈھلے بہ گئے تو کئی مسیطہ چھوڑ دے نس گئے۔ میں کہ عاشق جڑے ہوندے نا انہاں کل کچھ ہوئے یا نہ ہوئے نس دے نہیں۔ خیر دوئے پاسے ٹپ ویسا پھر تواڈے واسطے پریشانی بن ویسی۔ میں کہ پہ آدھا ہاں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ ہے
اگر میں حضرت عباس نال شروع کراں تاں بھی کہانی لمبی ہے، لیکن میں گل چونکہ ولیاں دی کرنی ہے تو پھر ولیاں دی گل تو ولی شروع کریے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، قرآن مجید فرقان حمید دا علم تے فیض کس سورہ وچ ہے؟ نہیں ڈلی پہ گیا، پوچھن والی عام مستی نہیں، حضرت عباس ہے، حضرت کریم آقا علیہ السلام دے چچا ہے، چاچا بھی پیاخ دے یا رسول اللہ، نہیں ڈلی پہ گیا، نہیں جنہوں ایمان رب دیتا ہے نا، بھاوے خون دے بھی رشتے ہیں نا، انہوں نے خشک نہ لیا ہی نہیں، جدن بھی نہ لیا ہے، او نہ لیا ہے جڑا رب نو بھی پسند ہے۔ یاسین کہیں آکھے آئے، یا مدثر کہیں آکھے آئے، یا مزمل، تو یا تے نہ لڑیا کر، اے یا میرے رب نے آپ آکھے آئے۔ توجہ ہے نا، عرض کی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ سونے اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید وچ سارے تو علم تے فیض کس سورہ وچ رکھے ہے؟ تو محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا سورہ فاتحہ وچ۔ ذرا درابی علیہ دب دے آکو سبحان اللہ۔ بشک سویرے اس دا نتیجہ کٹ دے رہا ہے، لیکن ہون تو سبحان اللہ آکو نا، غور فرمان دے پہ حضور علیہ السلام نے کہ جواب عطا فرمایا سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ دے متعلق کریم نے خود ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض واسطے شفا ہے، سورہ فاتحہ ہر مرض واسطے شفا ہے۔ تو بزرگ لوگ آکھتے ہیں جنہوں جسمانی بیماری ہوئے اس واسطے شفا ہے، جنہوں عقیدے دی بیماری ہوئے اس واسطے بھی شفا ہے۔ نہیں ڈھلے بیگ ہے، جنہوں جسمانی بیماری ہوئے اس واسطے بھی سورہ فاتحہ، جس نو عقیدے دی بیماری ہوئے نا اس واسطے بھی سورہ فاتحہ۔ لیکن تو انہوں پتہ ہے نا دوائی لمن تو پہلے دھیان پورا کرنا پڑتا ہے، بے وقت کام نہیں کرنے پہنتے۔ اے نوے ڈاکٹر آکے تو سا 2 دفعہ لونی ہے تو سا 5 دفعہ لو، تو پھر تو گاڑ دی بڑھ ہونی ہے۔ ترتیب ویکھی کرو کہ اگر جسمانی شفا لونی ہے تو پھر کیا کرنا ہے، روحانی لونی ہے تے پھر کرنا ہے، اس نے لمبا نہیں چھیڑ دا، اے نوے توڑے واسطے کل مشکل ہو ونجے۔ ان کیتا کرو جیڑا نبیاں رسولاں نو صدیقین نو شہداء نو صالحین نو نہیں مندا نا، وہ پھر نماز وچ انہاں دا راہ کیوں منگدا ہے؟ نہیں یہ تے دھوکا ہے نا، نماز بھی تو آکھے انمت علیہ جنہ تے تو اپنا انعام کیتا ہے تے گویڑ لایا کر، کنہ تے رب انعام کیتا ہے۔ قرآن دی ترتیب نال پہلے انبیاء رسول، بعد صدیقین، پھر انہاں تو بعد شہداء، پھر انہاں تو بعد صالحین، پھر انہاں تو بعد بولو نا، پھر انہاں تو بعد پہلے نبی تے رسول، انہاں تو بعد صدیقین، انہاں تو بعد شہداء، انہاں تو بعد صالحین۔ مرید کے دیاں خبران سنا نالو شہید دا مقام ہے تیسرا۔ شہید دا مقام کے ہے، نہ پہلا ہے نہ دوسرا ہے، شہید دا مقام ہے تیسرا۔ قرآن دی نص دے مطابق بھئی انہاں دا مقام ہے تیسرا۔ لو جی تیسرے مقام آلے دے متعلق رب کے فرماندہ پہ آئے کہ جڑا میری راہ وچ قتل ہو ونجے، پتہ نہیں شہید راہ وچ کیوں قتل ہو دے، درابی آلے نہیں ڈلی پہ آگئے کربلا بھی تیرا ہی آئی نا، لیکن جنہ راوہ وچ قتل کیتا ونجے نا او راوہ پھیریاں ہوندیاں نا مقام بڑھوے دیا ہے۔ جدن بھی کوئی مرید کے وچ لگ سی نا، نہیں ڈلی پہ آگئے جدن کوئی مرید کے وچ لگ سی تے مرید کے دے شہداء نو سلام ضرور پیش کر سی۔ اس وقت یزید دا بھی یہ مشن رہا آئی کہ مولا حسین اور بہترہ نو شہید کرن تو بعد کدی پانی چھوڑ دیندہ آئی۔ توجہ ہے تاکہ جا جڑی ہے نا مٹ ونجے نشان نہ روے، میں کہ چلے او یزیدہ او جتھے حسین آپ ہوئے، ساڑھا تاکیدہ ہے جتے حسین دا نا لویے او جا نہیں مٹ دی، تو جتے حسین آپ ہوئے
نہیں نہیں ڈھلی پہ گئے ذرا بولو نا سبحان اللہ دب دے بولو سبحان اللہ تو میں کہ تیسرے مقام والے رب فرماندا ہے جیڑا میری راہ وچ قتل ہو ونجے خبردار مردہ نہ کھے اچھا آدھے نے زبان تے کنٹرول کر لساں سوچ تے سکدے ہیں نا رب نے نہیں گمان وچ ہی نہیں لے تے او میں کہ زباناں تے پابندی لا سو ذہناں وچ کے کر سو او میں کہ رب نے پہلے ہی دس چھوڑیا ہے میری راہ ہوئے میری راہ وچ ہوئے قتل انہوں مردہ نہ آکھو انہوں سوچو بھی نہ میں آکھنا چاہنا درابی وچ اگر تیسرے مقام والے دا اے مقام ہے کہ رب انہوں نہ مردہ آکھن دیندہ ہے نہ سوچن دیندہ ہے تو جہاں مقام ہی ہوئی ہے جہاں دی ترتیب آلہ حضرت نے دسی ہے خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے آلہ رسولوں سے آلہ کام پھر لمحہ چھیڑ ویسی اس واسطے ملک برادری ایک بے دیاں گلہاں وچ ہاتھ پاتے پتہ نہیں مین پہ کر دیں یا دعائیں پہ منگ دیں بھی جان چھٹے میں کہ نہیں شیخ عبدالقادر جیلانی دی گل سناون واسطے بنیاد بننی پوندی ہے توجہ ہے برل میں پھر لمحی نہیں کردا پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھے سونے سورہ فاتحہ دا فیض تے علم سرکار نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے کیسے چھے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا علم تے فیض محبوب پاک علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ دی بے وچ میرے پیر باؤ فرماندے بے بسم اللہ اسم اللہ اے بھی گہنا 12 ہو اے بھی گہنا 12 ہو پھر عرض کی تھی سونے بسم اللہ دی بے دا علم فیض کس وچے سونے نے فرمایا بے دے نکتے وچے بے دے نکتے وچے اگر درابی آلے ہو گل پچا لو تے سمجھ ونجو تے کسی نے آکھیا این غین دی ہکا صورت ہک نکتے شور مچایا فرمایا علم تے فیض ایک نکتے وچے ایتھے گال آتے نا ٹھپی گئی ہے جدن ٹھپی گئی اگے کسی پوچھیا کوئی نہیں پھر باب العلم کو پوچھیا کہ جس نکتے دے متعلق سرکار وے فرماندے ہیں او نکتہ تے میرے پیر علی نے فرمایا او نکتہ علی دے دل وچ ہے او نکتہ علی دے دل وچ ہے جن دل وچ معرفت اور حقیقت دا نکتہ ہوئے نا اسے دا چہرہ ویکھنا عبادت ہوندی ہے اسے دا چہرہ ویکھنا عبادت ہوندی ہے اسے دا چہرہ ہون پوچھیا گیا سونیا جنہ دے متعلق آپ ارشاد فرمانے ہیں کہ اللہ دا ولی تے اللہ دے ولی دی نشانی کے سونے نے فرمایا جنو ویکھتے رب یاد آ جائے جنو ویکھتے رب یاد آوے تے رب اسے نو ویکھتے یاد آندا ہے کہ جس دے دل وچ او نکتہ ہوندا ہے جس دے دل وچ او ہن گبری وے نہیں وے تو تھوڑی اور گل ٹور لواں نہیں ڈھلی پہ آج تے میرا سنگی بھی پانی نہیں پیا دیندا اے بھی بہتا تھکے ہویا تے ویلے نہ کم مکے چلو ہور مکا لیندے ہیں ہور مکا لے ہن سنا میرے پیر علی دا کول سننا چاہندے ہو کیویں نہ سنو سننی ہے بہت سے اے نہیں کہ خالی سنو تے منو نہیں ہن کئی یہ جے ہیں نا علی علی تے کر دیں تے جڑیاں علی کیتیاں نو مندے ہی نہیں ہیں نہیں ڈھلی بہ گیا ہیں جی گل سمجھ دے پہ آنا علی علی تے کر دیں لیکن علی دیاں مندے نہیں ہیں اگر علی دی مندے نہ ہاں شرابی کدی نہ ہوئے نا نہیں جے علی دی مندے نہ ہاں تے شرابی نہ ہوئے نا اگر علی دی مندے نہ ہاں تے چرسی نہ ہوئے نا اگر علی دی مندے نہ ہیروئنی نہ ہوئے نا اگر علی دی بندے نہ آئیس نہ ویچنا تو نہ پیوے نہ کیوں کہ اولاد علی اور اولاد رسول نو جنہ پریشان کیتا ہے شرابی ان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری
فرماندن ڈٹھا وکھرا رواج نہ کوئی روزہ نہ نماز جدو پوچھئے تو کہندے نے جاڑا یا علی میں کہا ٹھڈا ہو ہن سن مولا علی دا کول میرے پیر علی فرماندن کہ جس میں نے حرف پڑھایا یا ایک لفظ پڑھایا میں بس مقامن لگا بال بھی رولا پاون لگ ذکر علی ہے جو ایسا توجہ ہے غور فرماندے پہ میرے پیر علی فرماندے میرے پیر علی میرے جد اعلیٰ میرے پیر علی فرماندے کہ جس نے ایک لفظ یا ایک حرف پڑھایا او میرا آقا او میرا آقا میں اس دا غلام اچھا میں نے یہ دسو سیانے لوگ بیٹھے ہو یہ دسو جڑا پڑھاون والا ہوندا ہے استاد ہوندا ہے یا آقا ہوندا ہے نہیں ڈھلی پہ گئے نہیں بالکل ڈھلی پہ گئے لیکن باب العلم نے کمال کیتا فرمایا جس میں نے حرف پڑھایا وہ میرا آقا ہے اسا جنہاں کول پڑھے اسا دے ساڈا استاد ہے اسا پیر سید محمد زبیر شاہ رحمت اللہ علیہ کول پڑھ دے رہے ہیں اسا دے ساڈے استاد ہیں انہاں جنہاں کول پڑھے او آدن ساڈے استاد ہیں اگو انہاں جنہاں کول پڑھے او انہاں آدن استاد یعنی کہ جندے کول پڑھے ہے نا انہاں استاد ہی لکھے ہے تو استاد ہی منے آئے آقا تو کوئی نہیں منے آئے لیکن والی یا علی آپ فرماندے ہیں کہ جس نے میں نے ایک لفظ یا ایک حرف پڑھایا او میرا آقا میں اس دا غلام ہون آقا دی مرضی کول رکھے آقا دی مرضی ویچ چھے استاد ویچ نہیں سکدا اپنے شاگرد نو باویں جتنا ہی با ادب ہوئے لیکن جیڑا جس دا غلام ہوندہ ہے نا غلام ویچن دا اختیار اس دے آقا دا ہوندہ ہے ہون زیادہ لمیاں نہ پاویے تو نیڑے مقابلیے ہون او حرف کیڑا ہے جیڑا علی نے پڑھیا کیا بات ہے او کون ہے جس نے او پڑھایا یارا سبحان اللہ دے آکھو نا نہیں ڈھلی پہ آگے او لفظ کیڑا ہے جیڑا میرے تے تیرے پیر علی نے پڑھیا جس لفظ تو آکھیا کہ او پڑھاون والا میرا آقا لمیاں کیاں کر دے ہو او لفظ ہے اللہ اس میں بولو نا اس میں اللہ تو پڑھاون والا کون ہے جس نے سب تو پہلے ذکر اللہ نو سنیا اور نا لیا عالم ارواح وچ کیڑے ویلے ہن جڑے محبت تصوف رکھن والے حسین نا او کون لون والا ہے او ہے نور مصطفیٰ اللہ دا نام سب تو پہلے سنن والا کون ہے نور مصطفیٰ پھر نور مصطفیٰ نے نقشبندیوں آپ دے مزاج واسطے جدن لفظ اللہ پکاریا گیا جس ویلے اللہ پاک نے کسی روح نو پیدا ہی نہیں کیتا فقط نور مصطفیٰ آئی کن تے کل دی گل ہے کن وی اجے نہا ایک ذات آئی خدا دی دوجھا نور مصطفیٰ پھر نور مصطفیٰ نے او نال سنیا سناون والا کون آئی اتھے تے جبریل ہی کوئی نہ کہندا نا آئی اسے لیا جہندا نا آئی جس دا نا ہے اس لیا تو سا کو جناب سانتے دلیل چاہی دیئے میں کہ آیت الکرسی پڑھ جس نے آکے اللہ لا الہ اللہ وہ ذات ہے نہیں ڈلی پہ گیا نہیں میں تو آٹے تے شک ہوندہ پہ ہے جڑا نا اللہ تے بھی سبحان اللہ نہیں آکھدا توجہ ہے اور نا اس ذات نے آپڑا لیا سنیا نور مصطفیٰ نے تو نور مصطفیٰ نے سنتے لئی جنبش اے جی میں اللہ دا نا لیں دے ہو نا ذکر کر دے نا نقش بندی جدن لئی جنبش تے اس نور وچو قطرے گرے اللہ نے انہاں قطرے وچ انبیاء رسول صدیقین شہداء صالحین دیاں روحاں نو پیدا کیتا میرے پیر باو فرماندن سب تو پہلے 7 سلطان الفقراء دیاں روحاں نو پیدا کیتا گیا میں دوسرے اینگل والے پاسے چاہ رہا سب تو پہلے 7 سلطان الفقراء دیاں روحاں نو پیدا کیتا گیا روحاں نو سب تو پہلے رسالہ روحی شریف
میرے پہلے پیر بہو فرماندن سب تو پہلے سلطان الفقر دی روح حضرت بی بی خاتون قیامت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوسری روح مبارک حضرت خواجہ حسن بصری. نہیں ڈلی پہ گئے جنہوں نے متعلق یہ آکھیا گیا ہے کہ انہوں نے کھیر علی دے ویڑے چی پیتا ہے. خواجہ حسن بصری حضرت خواجہ حسن بصری کو کسی مسئلہ پوچھیا حضور اے دسو اساں اپنی مجلس لانے ہیں تے شیطان دے وسوسے آندے کوئی طریقہ تے دسو. آپ نے فرمایا عمر دا ذکر چھیڑ لیا کرو. نہیں دلی پہ گئے. اے حضرت خواجہ حسن بصری جنہیں مولا علی دے فیض یافتہ ہیں تابعی ہیں فرمایا جدن بھی کوئی شیطانی وسوسہ پیدا ہوئے نا جناب عمر دا ذکر چھوڑ لیا گیا. توجہ ہے غور فرماندے پہ. دوسری روح مبارک حضرت خواجہ حسن بصری. تیسری روح دے متعلق میرے پیر باو فرماندن حضور پیران پیر دستگیر شہنشاہ بغداد. چوتھی روح مبارک فرماندن آپ دے فرزند حضرت پیر عبد الرزاق. پنجویں روح دے متعلق فرماندے نے فقیر باو دیئے. چھویں اور ستویں دے متعلق فرمایا او آسن اللہ دی معرفت اور حقیقت دا کام کرسن اس تو بعد قیامت آسی. پھر اسے رسالہ روح شریف کسی نے سوال کیتا فرمایا آپ تے ساتھ سلطان الفقراء دی ارواح آئے اے حسنین کریمین. میرے پیر باو فرماندے نے انہوں نے قدمہ دکھا کے نہیں ڈھلے بھائیں گے. اے دوسرے اینگل نال دسیا. پھر میں چند روح اول دی گل پہ کردہ ہم نا تو بہت بڑے مناظر ہیں اتھے تلگانگی ختم نبوت کانفرنس سے نا آپس سے گپ شپ کریں اور رسالہ روح شریف سے گل کی تھی کہ میرے شہنشاہ فرماندن پہلی روح حضرت بی بی خاتون قیامت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماندن کتنی 7 دفعہ میرے کو لے اکھوایا آنکھوں میں کہ روح اول آنکھر لگے اگر روح اول حضرت بی بی خاتون قیامت ہیں تو مصطفیٰ دی ذات میں کہ نور اول ہیں. توجہ ہے او تائیں اللہ حضرت فرماندن تیری نسل پاک میں بچہ تو ہے اینے تیرا سب گھرانہ نور کا. حضرات گرامی قدر اے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوں اسے تو سمجھ لو کہ جیڑا رب دا نا ہے نا اے ہی خزانیاں ہے. اے ہی باویں تو کھڑا رہے تامی رب دا نا لینا ہے رکوع وچ آویں تاں وی رب دا نام لینا ہے سجدے وچ آویں تاں وی رب دا نام لینا. ہن جڑا رب دا نام لون والا ہووے اون دے متعلق میاں محمد دے بخش عربے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماندے تیرا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. نہیں ڈلی پہ گئے. میاں صاحب کے فرماندے ہن میں ترنم آویا شاہ جی تے میں کراں تے ایتھے انہاں دے ہاتھ ہووے نا لیکن میں ہاں جب بے سورہ میں گالی نہیں کر سکدا. پھر تے نقشبندی صاحب جھوم دے نظر آویں نا میں ٹرائی مارساں لیکن ہون نہیں. توجہ ہے میاں صاحب کے فرماندن آپ فرماندن تیرا نام چتارن والا کسی میدان نہیں ہر دو. لو جی خیبر دا میدان آیا. اچھا اے دسو کہ نعرہ تکبیر سب تو پہلے لگا کتھے اے جڑا سا دے اللہ اکبر. توجہ ہے غور فرماندے پہ ہیں جی پہلے نا اچھا نہیں آکھیا ویندا اللہ اکبر ہیں جی 39 صحابہ بھی ہو چکے ہیں. نہیں ڈیلے بہ گئے 39 صحابہ ہو چکے ہیں لیکن اچھا اللہ اکبر کوئی نہیں یاد کیونکہ ابو جہل لو جی جدن 40واں ہویا نا او یار سبحان اللہ کھونا اور چیلم دی مخالفت نہ کرو. اے میرے جناب عمر پاک دی اصحابیت دا 40واں اصحابی ہیں حضرت عمر فاروق. جدن آپ اصحابیت بھی شامل ہوئے نا فرماون لگے ہون خفی ذکر نہیں کرنا. عمر نے آگے صحابہ نے نعرہ ماریا عمر دے اسلام لے آوان تے نعرہ تکبیر. میں آکھن لگا تیرا نام جتارن والا کسی میدان نہیں ہردا. جڑا نعرہ تکبیر مارن والے کسی ایک میدان بھی دسے ہوئے جنہ کانڈ بھی کھائی ہوئے. بدر بھی چلے جاؤ احد بھی چلے جاؤ خندق بھی چلے جاؤ خیبر بھی چلے جاؤ ہوئے بندہ نعرہ تکبیر اللہ تے کانڈ بھی کھاوے. میرا خیال تواڈے مزاج تو ہٹ گئی ہے. پھر
پھر میں تو پھیر پھار تے ولا ولو تے پھر لے آنا کہ میاں صاحب فرمایا تیرا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا ہوں. پہلے گل سن لو حضرت بابا گمگولی دی. میں خود انہوں دی سپیچ سنی ہے, میں انہوں دی خود سپیچ سنی. آپ فرمایا کہ جب ہم ادھر کو آیا تھا, جب ہم ادھر کو آیا تھا, ادھر بیٹھا تھا, ہم بیٹھ گیا تو رات کو ڈاکو آ گئے, چور آ گئے. انہوں نے مجھ کو دیکھا, ہم تو اپنا ذکر فکر میں تھا. انہوں نے کہا وہ ادھر کیوں بیٹھا ہے؟ ہم نے بولا ہم خود نہیں بیٹھا. نہیں ڈیلی بیگ ہے, ہم نے خود نہیں بیٹھا. انہوں نے کہا ادھر سے اٹھو. ہم نے کہا ہم خود بیٹھا نہیں ہے تو اٹھے کیسے؟ ہمیں وہی اٹھائے گا جو اس نے بٹھایا ہے. نہیں ڈیلی بیگ ہے. نہیں میں خود سپیچ سنی ہے. اگر ممکن ہے کہ انہوں نے پرانی ریکارڈ میں چاہیے انہوں نے بیان موجود ہو سی, ہم نے ان کو بول کر جس نے ہم کو بٹھایا ہے وہی اٹھائے گا. ان کے پاس بہت کچھ تھا اصل مسئلہ, انہوں نے ادھر ادھر بڑا ڈیش ڈرامہ مارا, مگر ہم ان کے اسلحے سے نہیں ڈرے کیونکہ ہمارے پاس اصلی طاقت تھی جو ہم کو بٹھانے والا دے کر گیا تھا. اور طاقت کیڑی آئی؟ اللہ. بولو سبحان اللہ. اور میں خود نہیں بیٹھا, ہم کو بٹھا کر گیا. انہوں نے کہا اٹھو. ہم نے بولا ہم نہیں اٹھے گا. انہوں نے کہا اٹھنا پڑے گا. ہم نے کہا یہ صبح فیصلہ ہوگا کہ بیٹھتا کون ہے اور جاتا کون ہے. حضرت گمگولی فرماندن صبح دی اذان ہوئی تو نہ ڈاکواں تو چوراں وچ کوئی بھی نظر نہیں ہویا. اور الحمدللہ آج بھی ہم گمگول میں بیٹھا ہے. یہ ایسا بیٹھا ہے کہ مزار بھی ادھر ہی بنا ہے. بولو نا. فرمایا یہ بٹھایا کس نے ہے؟ یہ اسی نے بٹھایا جس کا نام عبد القادر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اور عبد القادر کون ہے؟ یہ حسنی حسینی سید ہے. نہیں ڈیلی بیگ ہے. اور میں کہ آل محمد دا احترام کرنے والے ہو, محبت رکھنے والے ہو, عبد القادر نو کیوں نہیں من دے؟ اور اصل حسنی حسینی سید ہے. اور انہوں دی بشارت حضرت خواجہ حسن بصری نے اپنے لڑکے چاہے کہ بغداد میں ایک ایسا رب بندہ پیدا کرے گا جس کی زبان سے نکلو آئے گا کہ میرا تمام ولیوں کے کاندھوں پہ قدم ہے. نہیں ڈیلی پہ گیا. اور آخری گل کر دے تواڈی جان چھوڑ. میں کہا کہ تیرا نام جتارن والا کسے میدان نہیں ہردا. اس واسطے جتنے اللہ دا نام لونا لینے نہ تو ٹرک دے سارا ہی ہے. باویں بوڑھی تے بیٹھے ہو, باویں چٹائی تے بیٹھے ہو, یرکتی بہو ہیں جی. سینٹس میری والے کو نہیں ڈرے, سینٹ جان والے کو نہیں ڈردے, سینٹ پیٹرٹ والے کو نہیں ڈردے ہیں جی. بھائی انہاں کو کیوں نہیں ڈردے؟ یہ جنے اصل لائے ہوئے نا. میں کہ پھر انہاں بوڑھا تو بیٹھے ہوئے ہیں تو کیوں ڈردے جنہیں انہاں اس واسطے ڈردے ہیں کہ انہاں دی زبان وچ علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے رب دی طاقتاں جان دے ہیں کہ رب ہاتھی والے نو چھوٹیاں چھوٹیاں ببیلاں کول مروا چھوڑتا ہے. ہاں جی انہاں تو ڈردے تاں کہ انہاں دی زبان چوں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس واسطے میں پھر کرتا ہوں فقر دی گل آخری گل. حضور غوث پاک آپ دے فرمایا کہ جی لگے رہو تو بابا فرنٹ سیٹ تے بیٹھا ہویا ہے. ہاں تے جڑے جنہاں شو دے گھر بیٹھنا ہے اللہ جانے انہوں نے بندی کے. آکو سبحان اللہ. دب دے آکو سبحان اللہ. ایک دفعہ انہاں واسطے سبحان اللہ آکھو جنہاں دین واسطے اپنی جاناں پیش کیتی ہیں, جنہاں حضور دے ختم نبوت واسطے اپنی جاناں پیش کیتی ہیں, جنہاں آل و اصحاب دی عظمت واسطے اپنی جاناں پیش کیتی ہیں, روح زمین تے انہاں دے اعزاز واسطے آکھو سبحان اللہ. انہاں نو احسان کرن واسطے آکھو سبحان اللہ. حضور سیدنا غوث الاعظم جیلانی, شیخ عبد القادر جیلانی, حسنی والحسینی جنہاں دے متعلق میرے پیر بابا فرمایا ہے میں کرساں میرا میں کرساں. اے نہ آکھو کہ حسنین رضا نے اپنے پیر دا نام لیا, اپنے سلسلے دا نام لیا, ثاقبی صاحب نے اپنے پیر دا نام لیا, سلطان بہو بھی اپنے پیر دا نام لیا, کرساں میرا. حضور شہنشاہ بغداد آپ تشریف فرما ہن اور مجلس لگی ہوئی ہے.
یہ دھیان کرو کہ حضور غوث پاک دی مجلس آخر علامہ علوسی نو ہی آمنا پہ آئی ہے. میں اس گل نو بالکل نہیں چھیڑدا کیونکہ گل لمبی ہو ویسے. حضور غوث پاک آپ اپنی کچہری وچ لگے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں تے ایک بندہ آتے نا بہ گیا فرنٹ سیٹ تے. آپ چونکہ پہلی دفعہ بیٹھے تھے آپ نے فرمایا کہ پوچھیا بھائی کون ہے تو؟ اس نے کہا جی میں فقیر ہاں. میں فقیر. آپ نے فرمایا اچھا فقیر ہو؟ آپ نے فرمایا فقیر صاحب ذرا یہ تو دسو کہ دنیا دا نظام کیویں چلدا پیا ہے؟ دنیا دا یہ شیخ عبد القادر جیلانی دے سوالاں وچ ایک سوال ہے جیڑا دعویٰ کر سی میں فقیر ہاں. ان دنیا دے نظام دی خبر رکھنی پوسی. یہ نہ آخو جی سان تے پتہ ہی کوئی نہیں باہر کے ہوندا پیا ہے اُراں کے پہ ہوندا ہے پراں کے پہ ہوندا ہے. نہ اگر فقیری دعویٰ ہے تے نظام دا پتہ کر. جس طرح حضور غوث پاک نے مستم باللہ نو کہا مستم باللہ مخلوق خدا واسطے آسانیاں پیدا کرنی تو آپ پیڑے چلے ایسا. توجہ ہے غور فرماندے پہ. حضور غوث پاک نے فرمایا اچھا فقیر صاحب دنیا دا نظام کس طرح چلدا پیا ہے؟ انہوں نے تھوڑی دیر بعد آکھیا جی کہ باقی تو ٹھیک ہے کیڑا غائب ہے. باقی تے ٹھیک چلدا پیا کیڑا غائب ہے. آپ نے فرمایا دھیان کرو کیڑا ہے کتھے؟ اس پھر دھیان کرنا شروع کیتا ہے دھیان شروع کیتا ہے تو وہ حضور غوث پاک جن پوچھتے پہن تو کیڑا اپنے ہاتھ چ رکھ لیا. حضور غوث پاک وہ کیڑے نو اپنے ہاتھ سے رکھ کے پوچھا ہاں نظام کہنو کہ جی ایک کیڑا غائب ہے. فرمایا اس دھیان کر تلاش کر وہ کیڑا گیا کہڑے پاسے. میں مختصر کر رہا ہوں اس بڑے دھیان کیتے بڑے مراقبے شراقبے کیتے یا مراقبے کرائے دھیان کیتا اس نے کہا حضور میں نہیں لگتا. فرمایا مرتے نہیں گیا انہوں نے کہا عالم ارواح وچ کوئی نہیں. فقیر تے ہے ہی نہ زمین دا نظام بھی جاندا ہے تے عالم ارواح دا بھی جاندا ہے. ہاں جی گل سمجھدے پے؟ یہ نہ آکھو نظر جیندی رب ڈیوٹی لاندا نظر دے چھوڑدا باویں کیڑی کیوں نہ ہوئے. چھپ جاؤ لشکر سلیمان پہ آندا ہے. آخر ویکھیا استے آکھیاس اس واسطے آکھیاس کہ ان دی ڈیوٹی لگی ہوئی آئی. اس واسطے جیندی رب ڈیوٹی لاوے نا ان نگاہ دیندا ہوندا ہے تے جیندی ڈیوٹی نہ ہوے نا ہوندا ہی انجینئر. ہیں جی ایک ڈیوٹی والے اپنے آپ نو شوٹ کر چھوڑیا ہے اے اسلام آباد وچ. ہیں جی منصب بھی بڑا بڑا ہے ہوں اس نو چھیڑدا نہ بھی اس کیوں اپنے آپ نو خودکشی کیتی آ دن او بھی اتھائی ہائی. ہیں جی گل سمجھدے پے؟ آپ نے فرمایا اچھا تلاش کر کی دے. عرض کی حضور میں نو نہیں لبدا پہ عالم ارواح چ کوئی نہیں. فرمایا اتھے بھی کوئی نہیں اتھے بھی کوئی نہیں مڑ ہے کتھے؟ اس بڑا تلاش کیتا اخیر تھکیا ہاریا. عرض کرنا کہ حضور میں تو نہیں لبدا پیا ہو. آپ نے اپنی مٹھی مبارک کھولی فرمایا اے تے نہیں اے تے نہیں. عرض کی دی حضور ہے تے ہے تے یہ یاد رکھو اے او ہاتھ دی ہتھیلی تے ہائی جس ہاتھ دی ہتھیلی تے متعلق میرے غوث پاک نے خود قصیدہ فرمایا کہ رب دی کائنات نو میں انج پہ ویداں جویں ہاتھ دی ہتھیلی تے رائی دا دانا. توجہ ہے؟ نہیں ڈلی پہ غور فرماؤ نا. آپ نے فرمایا فقیر صاحب اے تے نہیں انہوں نے حضور اے یہ. آپ ارشاد فرماون لگے فقیری دعویٰ سوکھا ہے. فقیری دعویٰ سوکھا ہے. فقیر صاحب جڑے عبد القادر جیلانی دے ہاتھ دیاں پردیاں وچ لکے ہوئے ایک کیڑے نو نہیں ویکھ سکیا مصطفیٰ دے جلوے چ ذات نو کیویں ویکھ سکیا؟ فرمایا دھیان کرو فقیری پیری اوکھی کوئی نہیں. پیری اوکھی کیا میرے متعلق کہ پیر صاحب نے کہا نہ مندے انہاں کہ یار چٹی داڑھی تے ہے نا فارسی تے لفظ پیر بڈھڑے نو آتے تو گل سمجھدے پے ہو نا. لیکن جڑی فقیری ہے نا یہ اوکھی ہے کیونکہ فقیر دا تعارف خود مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والفقر فخری والفقر منی. کہ فقر میرا فخر ہے اور فقر میرے وچوں. اے فقر لبدا کتھوں ہے؟ اے اسم اللہ وچوں لبدا ہے. کیسے چوں لبدا ہے؟ اسم اللہ ذات. اسم اللہ ذات. اسے واسطے صوفیاء نے اس نام نو پکواون واسطے مشکاں کر دیا. پکواون واسطے مشکاں کر دیا. اللہ دا نال نفی اس بات دا پانی. الف اللہ چمبے دی بوٹی مرشد من میرے وچ لائی ہو. نفی اس بات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو.
اندر بوٹی مشک مچایا جان پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل باہو جائیں بوٹی لائی ہو. ہون جڑی بوٹی ہے وہ اسم اللہ ہے اور اس دا پانی کے نفی اس بات نفی کے ہے لا الہ الا اللہ یعنی کہ تیرا عقیدہ بھی اجدہ ہوئے کہ نہیں معبود کوئی سوائے اللہ دے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ دے جڑا ہر ویلے پانی لائی رکھے نا اسے نو اس میں اللہ دی بوٹی مشک دے دی. پھر وہ جمیں اکثر خطیب بات دینا بھی آخری گا بدھ خانے میں جنا ایک بدھ دا پجاری سنم 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 کردہ پہ آئی تو چوکھے سالم تو پہ کردہ سنم سنم چوکھے اخیر ایک دے منہ جو نکلا گیا یا سمد سنم سنم کرنا لگے گیا یا سمد ندا یا عبدی یا عبدی. ملائکہ نے عرض کی تھی مالک کہنوں اپنا بندہ آگے آئی رب فرمایا او جڑا بدھ خانے جو بیٹھے نا ہو جنہیں وہ تے سنم سنم کرنا لائے. مالک نے فرمایا اج سمد بھی آکھے آس. مالک ہوتا ہے انہوں نے ساکھیا فرمایا جن بھی آکھے نا تو میرا ہی ہے نا سمد تے میں ہی ہاں اللہ سمد نہ انہیں ڈیلی پہ آگیا نا تے میرا ہے اس واسطے کہ جندہ نا ہوندہ نا جاندہ ہے جندہ نا ہوندہ وہ جاندہ ہے. اس واسطے اگر کوڑا نہ لوے سچے دا تو انہی سچا رکھدا ہے تو جدن تُسا 5 ویلے اس نام پکار دے ہو اس نام سن دے ہو آخر وجہ کے بن گئی ہے کہ سانو اس نام دی چس نہیں آندی پئی چس دا نہیں آندی لقمہ حلال کھامنا چاہیے. اللہ حرام تو بچاوے اللہ حرام تو بچاوے. اللہ پاک اس وسنی نو آباد و شاد فرماوے. خلیفہ